الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صلوات تمام تعریفیں خدائے توانا اور قادر کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نذرات مقدسات کے لیے کہ جن کے ناموں کی برکت سے توانائی انسانوں کو عطا کی جاتی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ توفیق عبادت کے ساتھ فرش ولا پر ولایت آل محمد کے ساتھ صاحبان ایمان کی زیارت کے ثواب کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں سانسیں لے رہے ہیں. خدا کا شکریہ ہے. اور اس تشکر کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ نے اور روزوں کے ثواب کے عنوان سے ایک مستقل روایت کو تعلیم فرمایا، ایک ایک روزے کے ثواب کو الگ بیان کیا. ماہ رمضان کی 26 تاریخ مکمل ہوئی اور 27ویں روزے کے ثواب کو اللہ کا رسول نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم تم پر نگاہ رحمت فرمائے گا اور جس پر خدا کی نگاہ رحمت ہو جائے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اتفاق سے شب جمعہ بھی ہے، شب توبہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب تذکر روز قیامت بھی ہے، اور ہم جیسے افراد کے اعمال، تمام اہل زمانہ کے اعمال خدمت امام زمانہ میں پیش کیے جانے کی رات ہے. تو اگر خدا رحمت کی نگاہ فرمائے تو پھر تمام تر گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے الا الاموال والدم، سوائے 2 گناہوں کے، ایک کا تعلق اموال سے اور ایک کا تعلق خون سے ہے. یعنی اس کا مطلب بہت آسان سا ہے، اموال کا تعلق حقوق العباد سے عمومی طور پر ہے اور خون کا تعلق رشتہ داروں سے خصوصی طور پر ہے. خدا اگر رحمت کی نگاہ کرے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں شرک کو چھوڑ کر. شرک کا موضوع الگ ہے.
باقی صرف 2 گناہ رہ جاتے ہیں جو خدا کی رحمت نگاہ کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے۔ ایک ہے وہ جس کا تعلق عام انسانوں سے ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق ہمارے اور آپ کے خاص رشتہ داروں سے ہے۔ پھر پروردگار عالم لطف و کرم فرماتے ہوئے یہ ثواب اور بڑھا کر دیتا ہے کہ 70 مرتبہ تمہارے گھروں کو غیبت، تہمت اور جھوٹ کی برائیوں سے خود تقدس عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کی برکت کا عنوان آپ کے سامنے آ گیا، اور اب اللہ کے رسول کی جو دعا آپ نے تلاوت فرمائی 26ویں روزے کی دعا، اور اس دعا میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز کی دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں۔ 4 جملے خاص ہیں، یا اسماء سامعین سے پہلے بہت زیادہ سننے والوں میں سننے والے 4 کام صرف۔ پہلا کام یہ کہ پروردگار میری سعی کو مشکور قرار دے، میرے عمل کو مقبول قرار دے، میرے گناہ کو مغفور قرار دے، اور میرے عیوب کو مستور قرار دے۔ یہ 4 جملے ہیں، اور ان 4 جملوں میں پوری کی پوری اخلاقیات موجود ہیں۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیے تو پھر یہ وقت، یہ دن، یہ مجلس کم پڑ جائے۔ یہ 4 جملے گویا 4 اشرے ہیں صاحبان علم کے لیے، کہ پروردگار سعی کو مشکور قرار دے۔ مشکور کا ترجمہ کرنے سے پہلے سعی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر سعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے واجبات حج کے عنوان میں اور عمرے کے مسائل میں۔ سعی وہ واجب ہے نمبر 4 پر جو عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع اور حج میں انجام دیا جاتا ہے۔ البتہ حج کی سعی وہ الگ نمبر سے آتی ہے اس کے واجبات کے ذیل میں۔ سعی کا مطلب وہاں خاص عمل کرنا، صفا سے مروہ اور مروہ سے واپس صفا جانا۔ لیکن سعی اس سے ہٹ کر ایک عام ترجمہ ہے کوشش۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اتنے ہی کام کے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ یا اگر اس طرح سے سعی کو بیان کیا جائے کہ جس نے بھی آخرت کا ارادہ کیا اور عمل صالح کو انجام دیا، کانا سعیہ مشکورا، خدا اس کی سعی کو قدردانی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ مشکور کا ترجمہ ہے قدردانی فرمانا، عزت افزائی فرمانا۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، جب بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے تو بار بار آپ سے رضا بھائی کہہ رہے تھے کہ صلوات پڑھ لیجئے۔ وہ صلوات کیوں تھی؟ وہ صلوات نہ نمبر بڑھانے کے لیے تھی، نہ نمبر کم کرنے کے لیے تھی، نہ کسی کی حمایت تھی، نہ کسی کی مخالفت تھی۔ وہ درود و صلوات کی دعوت تھی قدردانی اور مشکوریت کے لیے۔ جیسے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جب وہ کچھ کہے، کچھ پڑھے تو اس کی قدردانی اور عزت افزائی کی جائے۔ جیسے خطابت کے موقع پر خطیب کا یہ کہنا کہ سبحان اللہ کہہ دیجئے تو خطیب کی عزت افزائی ہو جاتی ہے۔ اگر خدا کسی کے لیے عزت افزائی فرمائے تو کیا کرے گا؟ وہ عمل قبول کر لیتا ہے۔ اس کی عزت افزائی یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہے، ماشاء اللہ کہے، کیا کہنے، خوب اچھے اعمال کیے۔ ہاں، اس کی عزت افزائی یہ ہے کہ وہ ہم جیسے افراد کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما دے۔ تو اللہم اجعل، پروردگار اس ماہ مبارک اس خاص دن میں میری سعی کو مشکور قرار دے، میرے گناہوں کو مغفور، ذنبی فیہ مغفورہ، میرے گناہوں کو اس میں معاف فرما دے۔ مغفور، خدا غفار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارُ، وہ کہتا ہے بے شک کہ میں غفار، لمن تابا، اس کے لیے توبہ کرے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19، کہ میں بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرے اور توبہ کر کے پھر ایمان اور عمل صالح کی کیفیت پر اپنے آپ کو باقی رکھے، ثم اهتدى،
پھر ہدایت کے راستے کو بالکل نہ چھوڑے، نہیں تو اس کی توبہ قبول کرنے والا خدا کا اعلان ہے۔ اس نے اپنے آپ کو غفور بھی کہا، اس نے اپنے آپ کو غافر بھی کہا، اس نے اپنے آپ کو غفار بھی کہا۔ کیا کہنا، مغفرت کے جتنے لفظ ممکن ہو سکتے تھے خدا نے سب اپنی ذات سے منسلک کر لیے ہیں۔ اور صاحبان ایمان کے لیے تو ایک خوشخبری اور بھی ہے کہ وہ فرشتے الذین یحملون العرش، جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور عرش کے اطراف جو فرشتے رہتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اپنے رب پر ایمان کی کیفیت میں رہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مغفرت طلب کرتے ہیں خدا سے مومنوں کے لیے۔ سورہ مبارکہ المومن آیت نمبر غالباً 7 ہے، تلاش کیجئے گا آیت نمبر 7، کہ جہاں پروردگار عالم نے ان فرشتوں کی بات کو بیان کیا جو فرشتے صاحبان ایمان کے لیے خدا سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، پروردگار آپ کے لیے تو جو رحمت ہر شے پر اور علم آپ کا غالب تمام اشیاء پر ہے۔ ربنا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے پروردگار تو انہیں بخش دے۔ کس کو بخش دے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ استغفار خالی جملہ نہیں ہے، کلمہ استغفار نہیں ہے، بلکہ آئندہ مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ، جو ماضی میں کر چکے اس پر ندامت، اور حال کی کیفیت یہ خدا کی بارگاہ میں اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آنکھوں سے نکل آئیں تو خدا جلدی راضی ہو جانے والا اتنے سے پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے پر دعا کا جملہ یہ تھا کہ اے پروردگار تو میرے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عمل سب کے سب بہت اچھے ہیں اگر قبول ہو جائیں، عمل قبول نہیں سب بیکار ہیں۔ یعنی آپ چھوٹی سی مثال دیجئے کہ اگر UAE گورنمنٹ کسی درہم کی کسی خاص نوٹ پر سے اپنی جو حکومت کی ضمانت ختم کر دے تو آپ چاہے جتنے وہ نوٹ جمع کر لیں، جب ضمانت حکومت ختم ہو جائے تو نوٹ ردی ہو جاتے ہیں، نوٹ ردی ہو جاتے ہیں۔ اب 5000 کے ہوں کہ 5 لاکھ کا نوٹ ہو، ردی ہو جاتے ہیں نوٹ۔ اگر خدا کسی عمل پر سے قبولیت کا ہاتھ اٹھا لے تو وہ عمل بھی ردی ہو جاتے ہیں، چاہے جتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لاکھوں حج ہوں، لاکھوں عمرے ہوں، اگر قبولیت کا سہارا ختم ہو جائے تو وہ عمل کسی کام کے نہیں رہتے۔ تو عملی فیہ مقبولہ، اور آخری بات وعیبی فیہ مستورہ، پروردگار میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، میرے عیوب کو لوگوں کے سامنے دکھا کر مجھے شرمندہ مت کرنا۔ یا اسمع السامعین، اے سامعین میں سب سے زیادہ سننے والے، خدا بصیر بھی ہے، خدا سمیع بھی ہے، مگر اس کی بصارت کا تعلق میری اور آپ کی بصارت کے عنوان سے نہیں ہے۔ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تصویر آنکھوں میں آتی ہے تو دماغ تک پہنچتی ہے، خدا کے لیے آنکھوں کا تصور محال ہے۔ اگر ہم کسی کی آواز کو سنتے ہیں تو آواز دماغ تک پہنچ کر بتاتی ہے کہ آواز مانوس انسان سے ہے، غیر مانوس ہے، انسانی آواز ہے، غیر انسانی آواز ہے۔ خدا کے لیے سماعت کا تعلق سماعت کے آلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کا سمجھنا بہت آسان ہے کہ علم خدا اتنا حقیقت پر مبنی ہے جیسے خود ذات خدا، اور علم کی بنیاد پر وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ یا اسمع السامعین، اے سب سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اور ایسا سنتا ہے کہ یہاں اگر 50 60 70 80 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آہستہ بولے تو میں سن نہیں پاؤں گا، خدا ہر ایک کی آواز کو سنتا ہے، یہاں تک کہ زمین کے نشیب میں رہنے والے ایک چھوٹے سے جاندار کی آواز، چھوٹے سے
جاندار کی آواز پر بات آئی تو پھر سورہ مبارک حج کی آیت کا ترجمہ، اور چونکہ قرآن کلاسز اور امتحان کے اعتبار سے تفصیل نہ مکمل کر سکے تو آئیے خاص آیت سورہ مبارک حج کی۔ پروردگار نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، ضرب مثل، مثال دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان مثال لاتے ہیں، ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور کبھی کبھی خدا مثال دیتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے تمہارے لیے، فاستمعوا لہ، اب اسے غور سے سننا۔ یہ استماع اور اسماع میں فرق کیا ہے؟ ایک سننا اور ایک صرف غور سے سننا۔ سننا اتنا ہے کہ سن کر انسنی بھی ہو سکتی ہے، اور غور سے سننا یہ ہے جیسے کہ جب آئے دنیا میں تو اذان و اقامت، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت سنائی گئی تاکہ سنی کے بعد انسنی کا امکان ختم ہو جائے، یہاں سے بھی سنی اور یہاں سے بھی سنی تو انسنی ختم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب فاستمعوا کا مطلب وہی ہے کہ اگر انسان آیت سجدہ والی آیت کو استماع کرے، غور سے سنے، غور سے سنے، تو اس پر سننے کے بعد سجدہ واجب ہے۔ لیکن اگر غور سے نہ سنے، صرف سنے، غور نہ ہو تو سجدہ واجب نہیں ہے جب تک کہ استماع نہ ہو۔ ایسا ہی مسئلہ غیبت کے مسائل اور دیگر محرمات سماعت کا ہے، غور سے سننا، توجہ کر کے سننا، وہ حرام باتوں کے لیے۔ اور اسی انداز سے قرآن نے کہا فاستمعوا، نہ کہ فاسمعوا، غور سے سنو۔ ایک مثال دی جاتی ہے تمہارے لیے انسانوں، غور سے سنو اسے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو۔ کعبے میں 3 بت رکھے ہوئے تھے، اور کیسے رکھے تھے؟ ایک رکھا تھا کعبے کے دروازے میں داخل ہوتے کے ساتھ، ایک رکھا تھا رکن یمانی کی طرف، ایک تھا دائیں اور ایک تھا بائیں، بات کرتے ہیں 4 رکھے تھے، تو 4 دائیں بائیں سامنے اور ادھر۔ اور یہ آتے تھے، آ کر کرتے کیا تھے؟ جب سجدہ کیا اس والے کو تو اس طرف پشت ہو گئی، سجدہ کیا اس والے کو تو اس کی طرف پشت ہو گئی، سجدہ کیا دائیں والے کو تو بائیں والے کی طرف پشت ہو گئی، سجدہ کیا بائیں والے کو، اور سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ شہد، زعفران، مشک و عنبر لا کر بتوں پر نچھاور کرتے تھے، چھڑکتے تھے۔ ہاں، بہت سے مسائل ٹکرا جاتے ہیں بعض باتوں سے، چھڑکتے تھے۔ زعفران کی خوشبو، مشک، عنبر اور شہد۔ اور آپ کو معلوم ہے جب شہد چھڑکا جائے تو کوئی آئے نہ آئے مکھیاں ضرور آتی ہیں، اور آج کی اس آیت میں موضوع مکھی ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا پروردگار اتنی بڑی کتاب میں اتنے بڑے اشرف المخلوقات انسانوں کو ایک چھوٹی سی مکھی کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، مثال دی جاتی، فاستمعوا لہ، غور سے سننا، کہ جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی غیر خدا کو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ان کے معبود ایسے ہیں کہ ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ سب کے سب مل کر مشترکہ طور پر مکھی بنائیں، چلے ٹھیک ہے ایک بت نہیں بنا تو 2 مل جائیں، 3 مل جائیں، سب کے سب مل جائیں، اس کا مطلب خالی بت نہیں ہے، بلکہ جو بھی غیر خدا کو خدا بنا رہا ہے ان غیر خدا کی کمزوری دیکھے، ایسے کمزور ہیں کہ کمزور سے کمزور خدا کی مخلوق کی کاپی تیار نہیں کر سکتے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ خیر کوئی آج کا جوان کہہ دے اٹھ کے مولانا صاحب جہاز تو بنا لیا، جہاز بنا لیا، مکھی بنانے میں کیا مشکل ہے؟ تو بڑی آسان سی بات ہے، جہاز بنا لیا، لیکن کبھی مکھی پہ غور تو کیجئے، مکھی کا نظام ہضم کیسا ہے، مکھی کے اندر جو آنتوں کا نظام ہے وہ کیسا ہے، مکھی کے 4 پروں میں جو خدا نے سینسر لگائے وہ کیا ہیں، اس کے بعد مکھی کی آنکھ جو ہمیں بہت مشکل سے دیکھتی ہے
اس ایک آنکھ میں کئی سو آنکھیں جمع کر کے ایک آنکھ بنی ہے، اور کئی سو آنکھوں سے جو لہریں سامنے کے اشیاء سے لہریں، خوشبو کے عنوان میں ہو کہ رنگ کے عنوان میں ہو، جو مکھی کے دماغ تک پہنچتی ہیں، لاؤ گے کہاں سے اتنا باریک نظام رکھنے والی مکھی؟ اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ جہاز بنا سکتے ہو، مگر جہاز خود کسی دوسرے جہاز کو پیدا نہیں کر سکتا، مکھی دوسری مکھی کے لیے سلسلہ تولید رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو سب کے سب مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، خدا نے کتنی چھوٹی مثال دی ہے، کیوں دی ہے؟ آگے چل کر بات واضح ہوگی یہ مثال دی کیوں ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ پورا اجتماع کر لیں، سب کے سب جمع ہو جائیں، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ جہاز بنانا اور جہاز جوڑنا، اسمبل کرنا اور ہے اور اس کو ایجاد کرنا اور ہے۔ ایجاد کس نے کیا؟ اسمبل کس نے کیا؟ اب پرزے جوڑ کے بنا لیتے ہو تو دل لگا لو، آنکھیں لگا لو، تو اسمبل تو کر سکتے ہو مگر خلق اور ایجاد نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو نیٹ پر سائنس کے عنوان سے آ چکی ہیں، کتنی صحیح ہیں اور کتنا اشتباہ اپنی ملت کو اونچا کرنے کے لیے، نام بلند کرنے کے لیے رکھا گیا، وہ ابھی مورد بحث ہے۔ خیر، اس کے بعد اگلا جملہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے، اگر مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو لا يستنقذوا منہ، اس سے وہ چیز چھین کر واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، خدا ایسی مثال بیان کرتا ہے کہ اگر خدا بیان نہ کرتا تو اس مثال پر ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں طالب بھی اور مطلوب بھی ہے۔ اب طالب مطلوب سے مراد مکھی ہے اور مکھی سے چھین کر لانے والے لوگ ہیں، یا طالب مطلوب سے مراد بت ہے اور مکھی ہے، یا اس سے مراد بت اور بتوں کی پرستش کرنے والے؟ اس میں تین طرح کے قول ہیں تفسیر کے ذیل میں جو علماء نے بیان کیے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ خدا اور کتنے کمزور ہیں خدا کو پوجنے والے۔ یہ لا کر خدا پہ شہد ڈالتے ہیں، زعفران ڈالتے ہیں، مشک و عنبر ڈالتے ہیں، اور مکھیاں بھنک بھنک کر اس پر سے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ ان کے خدا تو اپنے اوپر سے مکھی بھی اڑانے پہ قادر نہیں ہیں، اور اگر کوئی مکھی ان کے اوپر سے شہد کو لے کر چلی جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے، اتنے کمزور ہیں۔ اس کے بعد خدا کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، جو خدا کی عزت اور احترام تھا انہوں نے اس کی معرفت کو نہیں پہچانا۔ بھلا اتنا بڑا خدا جو کائنات کے پورے نظام کو بنائے، زمین ستاروں کو آسمانوں کو بنائے، درختوں کو پھلوں کو پھولوں کو بنائے، اس کے مقابلے میں لائے بھی تو کیا لائے؟ ایسے بت لائے کہ جو نہ مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی سے اپنی شے چھین کے واپس لا سکتے ہیں۔ لائے بھی تو کیا لے کر آئے خدا کے مقابلے میں؟ اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک کہ اللہ صاحب قوت اور صاحب غلبہ اور عزت ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا توانائی ہے خدا کے نام کی کہ جب کوئی انسان اگر نماز میں تکلیف ہو، اپنے گھٹنوں میں نہ اٹھا جا رہا ہو، اٹھنے بیٹھنے پرابلم ہو، تو تجربہ شدہ ہے علماء کا کہ پھر خاص طور سے سمع اللہ لمن حمدہ جو پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد جو پڑھتے ہیں، تو ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اس وقت اپنی جسم کی کیفیت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بحول اللہ وقوتہ، یہ ہڈی سے نہیں اٹھتا ہوں، ہاں یہ جو توانائی کے کیپسول کھا لیے ہیں اس سے نہیں اٹھوں گا۔ بحول اللہ وقوتہ
اقوم و اقعد، اللہ کی ہمت اور طاقت سے اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ توسل کریں اس جملے کے ساتھ بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، آپ کو خود اپنے اندر ایک توانائی محسوس ہوگی، اس لیے کہ خدا کا نام ہی تو توانائی ہے. قوی، تقویت دینے والا کون؟ مقوی غذا نہیں ہوتی، مقوی انسان کی دوا نہیں ہوتی، بلکہ مقوی ذات پروردگار عالم کی ہے جو انسان کو توانائیاں عطا کرتی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اور چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے اور یہ ماہ رمضان المبارک کی آخری شب جمعہ ہے، اب جو آئندہ سال زندہ رہے گا تو ماہ رمضان کی شب جمعہ اس کو نصیب ہوگی، اور جو چل بسے تو ہماری زندگی کی یہ آخری شب جمعہ ماہ رمضان کی واقع ہو جائے گی. اور نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم کہ کس کو آئندہ سال تک کی زندگی خدا عطا کرنے والا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو آرام بھی چاہیے ہوتا ہے، مسلسل ہفتے بھر کام کرنے کے بعد یہ ویکینڈ، لیکن یہ ویکینڈ جو ہے یہ ماہ رمضان کا ویکینڈ ہے. اس کے بعد عید کے بعد پورے سال زندگی بھر بہت سے شب جمعہ ویکینڈز آئیں گے، آرام کر لیجیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. آج عبادت کر لیں شب جمعہ، اور شب جمعہ کی عبادت میں آج عمل قرآن بھی رکھے گئے، اور دعائے مکارم الاخلاق امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بھی تلاوت کی جائے گی. ویسے اپنے گھر میں جا کر تو انسان کبھی کبھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے، مگر مسجد کے اعمال میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں. گھر میں تو بستر دیکھ کر پھر بستر زیادہ اچھا لگتا ہے مصلے کے مقابلے میں. یا بستر ہے ہی نہیں، یا تو مصلے ہی مصلے ہیں، تو دیکھیں تو اس کو دیکھیں سوائے مصلوں کے. تو یہاں پر پھر بھی آسانی ہے کہ انسان کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کہ گھر میں اگر اور لوگ سو رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر دعا پڑھنا بھی چاہیں، سوتے ہوئے کو دیکھ کر جاگنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن جاگتے ہوئے کو دیکھ کر جاگنے کی توانائی محسوس ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اجتماعی اعمال کا فائدہ یہ ہے کہ میں گھر میں دعائے مکارم الاخلاق پڑھ سکتا ہوں، لیکن اکیلے پڑھوں گا جو میری حیثیت ہے خدا کی بارگاہ میں اتنی ہی قبول ہوگی. اور جب اجتماع میں بیٹھ کے پڑھوں گا تو خدا معلوم کس مومن کا مقام کتنا بلند ہو، اس کی قبول ہو، اس کے برکتوں سے ہماری بھی قبول ہو جائے. تو اجتماع کا فائدہ جماعت کے عنوان سے اس لحاظ سے اعمال جب بھی کریں موقع ملے تو مومنین کے درمیان میں بیٹھ کے اعمال کیجئے کہ ایک برحال اجتماع کا فائدہ ہے. دلیل کیا ہے؟ حدیث قصہ میں اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا مولا کائنات نے کہ یا رسول اللہ، ہم جو اس چادر میں جمع ہوئے اس جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یا علی، قسم اس ذات کی جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، حق کے ساتھ رسالت پر مبعوث کیا، اس ذات کی قسم ہے کہ اگر کوئی ہماری اس حدیث کو بیان کرے اہل زمین میں محفلوں میں، نہ کہ خلوت میں، محفل، تو جب بیان کرے ہمارے اس ذکر کو اور اس میں ہمارے محب اور شیعہ جمع ہو جائیں تو اس سے پہلے کہ وہ منتشر ہوں ان پر فرشتے اپنی رحمت کو برساتے رہیں گے. فرشتے ان کی محفل کو گھیرے ہوئے رہیں گے، ان پر رحمت برستی رہے گی، ان کے گناہ معاف کیے جاتے رہیں گے. تو بات یہ کہ جب تک سب مل کر بیٹھے رہیں گے تو رحمت خدا بھی ہے، فرشتوں کا گھیرے جانا عنوان بھی شامل ہے کہ بہرحال انسان کو اجتماعی عبادت میں توجہ دینی چاہیے. اور انشاءاللہ جیسے عبادت کا اہتمام اجتماعی کیا گیا تو فوراً سوال ذہن میں آئے گا، مولانا صاحب آپ روک رہے ہیں رات میں تو سحری کون کھلائے گا؟ تو انشاءاللہ سحری کا انتظام بھی ہے. روح کی غذا مسجد میں اور جسم کی غذا مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بشکل نیاز سرکار سید الشہداء حاضر خدمت ہو جائے گی. ہم خرما اور ہم ثواب. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
بس عزیزان محترم، گفتگو تمام کرتے ہوئے گرچہ سوچ کر تو بہت کچھ آتے ہیں کہ بیان کرنا ہوگا، اتنا وقت ہوگا، جتنا وقت ہے اس کے لحاظ سے ربط مصائب کے لیے چند جملے کافی ہیں۔ خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کربلا کی مخصوصی ہر شب جمعہ ہے۔ ماہ رمضان کی 3 تاریخیں اپنے مقام پر بہت اہم ہیں، پہلی رمضان، 15 رمضان اور شب ہائے قدر، لیکن ہر شب جمعہ کربلا مولا اور کربلا مولا کی زیارت میں جب خدا نصیب کرے تو ایک جملہ صرف بیان کروں گا۔ کبھی کبھی آپ جب دیکھتے ہیں دعائے توسل کو اسکرین پہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ امام کا سامنے روزہ بھی آ گیا، جب آپ نے کہا یا ابا عبداللہ، تو یہ امام کا روزہ۔ فرماتے ہیں حافظ بشیر آیت اللہ العظمی، بہت عظیم شخصیت، اردو زبان سے تعلق ان کا اور مرجع کی منزلت پہ فائز، جب ان سے بلکہ انہوں نے سوال کیا تھا ہمارے کاروان کے لوگوں سے کہ آپ لوگ کربلا جا رہے ہیں کس لیے؟ تو ہر ایک نے کہا کہ منت ہے، زیارت کرنے جا رہے ہیں، مولا سے محبت ہے، رونے پیٹنے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سب جواب غلط ہیں، اصل جواب یہ ہے کہ تمہیں امام نے بلایا تھا اور اس دن تم نہیں جا سکے تھے۔ کس دن بلایا تھا؟ مولا نے کسی دن نہیں بلایا، بلایا تو اس خاص دن بلایا جبکہ آپ نے سب سے مشکل امتحان دیا۔ اکبر کی لاش کو اکیلے اٹھا لیا، اپنے شیعوں کو آواز نہیں دی۔ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اکیلے اٹھا لیا، اپنے شیعوں کو آواز نہیں دی۔ قاسم کے ٹکڑے چننا پڑے تھے مگر اپنے شیعوں کو اس وقت بھی آواز نہیں دی۔ شیعوں کو آواز کب دی ہے؟ جب میرا مولا کریم ابن کریم اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگ رہا تھا، اس وقت فرماتے تھے شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعوں کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتے، وانتم تنظرونی، تم مجھے دیکھتے کہ میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، اشقیاء پانی دینے سے انکار کر رہے تھے۔ میرے مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، وہ کہتے ہیں جب کربلا جانا تو اس خیال سے جانا کہ تمہیں امام نے یاد کیا تھا، تو جا کر کہنا لبیک یا داعی اللہ، اور امام نے اس وقت میں یاد کیا۔ کتنے مقامات میں یاد کیا کہ 7 مقامات میں امام نے تمہیں یاد کیا ہے۔ ارے جب زینب کے پردے کا خیال آیا تو فرمایا حل من ناصر یذب عن حرم رسول اللہ، ارے ہے کوئی جو حرم رسول کے پردے کی حفاظت کے لیے آ جائے؟ مولا کل نہ تھے کربلا میں، لبیک یا داعی اللہ، آج پہنچے ہیں۔ اور ایک جملہ اور سننا، فرماتے ہیں ایسے کربلا پہنچ کر نہ روزے کی گنبد کو دیکھ کر اس کی روشنی میں گم ہو جانا، نہ مزار پر رش کو دیکھ کر اس میں حیران رہ جانا، بلکہ آگے بڑھنا، آداب زیارت کے بعد جب اندر قدم رکھنا، پہلے تصور قائم کرنا کہ تم کربلا کے شہر میں نہیں آئے ہو، میدان کربلا میں آئے ہو، پھر نشیب کو ذہن میں لے کر آنا کہ ایک گڑھا سامنے ہے، اس گڑھے میں ایسی لاش ہے جس پر گھوڑے دوڑائے جا چکے، جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی اور بائیں طرف کی پسلیاں اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، کوئی بھی غریب سے غریب بھی اگر کسی اس طرح سے ہو کہ کچھ دے سکتا ہو اور کوئی اس سے شب جمعہ مانگ لے
تو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، اور جب کوئی نام حسین پر مانگ لے تو پھر محبت کرنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو ہم واسطہ دیتے ہیں کریم ابن کریم حسین ابن علی کا شب جمعہ پروردگار، آخری شب جمعہ ماہ رمضان کی ہے، پھر کس کو نصیب ہوگا؟ مالک اگر تو نے ابھی تک ہمارے گناہوں کو نہ بخشا ہو تو آج شب جمعہ کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے روزے اور نمازیں اور اعمال عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، خاص طور سے جو قید میں اسیر ہیں ان تمام کی رہائی نصیب فرما۔ ایک جناب علی کے لیے دعا پروردگار ان کے رہائی کے لیے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلّہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں وہ شفا کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں مظلوموں کی داد رسی فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے۔ آج کی افطاری کا انتظام بندے خدا کی جانب سے مانجی فیملی کے مرحومین کے لیے اور ویل جی فیملی کے مرحومین کے لیے اور کھیم جی فیملی کے مرحومین کے لیے اور مولانا سید آغا حیدر زیدی مرحوم، سیدہ علمداری بیگم زیدی مرحومہ، روشن علی، رجب علی، محمد حسین، غلام حسین، سیدہ سید النساء، سید علی الدین عابدی اور مولانا سید جاوید بلگرائن مرحوم، ان تمام کے لیے تمام حاضرین کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے جن کا کوئی وارث فاتحہ خواہ موجود نہیں، آج آخری شب جمعہ ماہ رمضان کی، ان سب کو یاد فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔